عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے مجتبیٰ حسین کا لکھا ہوا سفر نامہ یونیسکو کی چھتری، جو مضمون ہماری کتاب میں صفحہ نمبر 83 پر درج ہے، تو اس کا ہم جائزہ لیں گے۔ مضمون یونیسکو کی چھتری اصل میں مجتبیٰ حسین کے سفر نامے جاپان چلو سے منتخب شدہ ایک مکمل اقتباس ہے۔ اس سفر نامے میں مجتبیٰ حسین نے اپنے مخصوص ہلکے پھلکے اسلوب بیان کی بدولت قارئین کے لیے دلچسپی اور جانکاری کا سامان ایک ساتھ اکٹھا کیا ہے، تو جس کا خلاصہ یوں ہے۔ مجتبیٰ حسین کو دوسرے دن جب وہ ٹوکیو میں ملی تو انہوں نے اسی دن اپنی بیوی کو خط لکھا کہ وہ انہیں آج ملی ہے۔ دیکھنے میں اگرچہ کچھ خاص نہیں مگر پھر بھی اچھی ہے۔ اب انہیں اسی کی رفاقت میں ٹوکیو کے شب و روز گزارنے میں اور اسی کے سائے میں رہنا ہے۔ 8 دن بعد مجتبیٰ حسین کو ہندوستان سے اپنی بیوی کا فون آیا۔ ان کی بیوی استفسار کرنے لگی کہ آخر وہ کون ہے اور وہ کیا اس وقت بھی اس کے ساتھ ہے۔ مجتبیٰ حسین نے جواب میں کہا کہ وہ بالکل ان کے ساتھ ہے اور انہیں کے کمرے میں موجود ہے۔ اس پر ان کی بیوی آگ بگولا ہو گئی اور انہیں نصیحت کرنے لگی کہ راہ راست پر آ جائیں، ان کی اولاد اب شادی کے قابل ہو رہی ہے اور وہ ابھی تک اس طرح کی سوچ رکھتے ہیں۔ مجتبیٰ حسین نے اپنی بیوی کو یقین دلانے کی بھرپور کوشش کی کہ اس سے کوئی غلط فہمی ہو گئی ہے، وہ کوئی اور نہیں بلکہ چھتری ہے جو یونیسکو والوں نے ان کے حوالے کی ہے، کیونکہ جاپان کا موسم بہت تیزی سے بدلتا ہے، بارشیں یہاں کا معمول ہے۔ لیکن مجتبیٰ حسین کی بیوی کو ان کی بات کا قطعی یقین نہیں ہوا اور دوبارہ اپنے اس شک کا اظہار کرنے لگی کہ مجتبیٰ حسین کوئی نئی چھتری یعنی بیوی ان کے سر پر لانے کی تیاری میں ہے۔ پیارے بچوں، یونیسکو کی عہدیدار مس جو نے مجتبیٰ حسین کو چھتری دیتے ہوئے کہا تھا کہ ٹوکیو کا موسم چونکہ بڑا غیر یقینی ہوتا ہے، کسی بھی وقت بارش ہو سکتی ہے، اس لیے اس چھتری کو ہمیشہ اپنے پاس رکھیے اور واپس جاتے وقت یہ چھتری ہمیں واپس دیجیے تاکہ دوسرے سیمیناروں میں آنے والے مندوبین کے کام آ سکے۔ اس پلاسٹک کی چھتری کے منہ پر گم ٹیپ سے مجتبیٰ حسین کا نام چپکا ہوا تھا۔ اب جب مجتبیٰ حسین چھتری لے کر کانفرنس روم میں داخل ہوئے تو اچانک سے زلزلے کے جھٹکے محسوس ہونے لگے جو کہ جاپان میں عموماً آتے رہتے ہیں۔ گھبراہٹ کے عالم میں مجتبیٰ حسین یونیسکو کی چھتری کھول کر کھڑے ہو گئے۔ سری لنکا کے مسٹر جیاکوڈی تھر تھر کانپنے لگے اور انہوں نے جاپان چھوڑنے کا ارادہ کیا۔ پیارے بچوں، مجتبیٰ حسین جاپان میں کسی بھی مقام کو دیکھنے جاتے تو انہیں 2 مرتبہ اس مقام پر حاضری دینی پڑتی۔ پہلی بار وہ مقام وہ جگہ دیکھنے جاتے اور دوسری بار وہاں سے اپنی بھولی ہوئی چھتری واپس لانے کے لیے جاتے تھے۔ جاپان کے ریڈیو اسٹیشن، وہاں کے زنانہ یونیورسٹی، یوکوہاما، اومییا، نارا اور کیوٹو سب جگہوں پر مجتبیٰ حسین اپنی چھتری بھول گئے اور پھر دوسری بار وہاں جا کر اپنی چھتری کو واپس لے آتے۔ البتہ زنانہ یونیورسٹی میں مجتبیٰ حسین اپنی چھتری دوسری بار جان بوجھ کر چھوڑ گئے تاکہ وہاں ایک اور بار جانے کا بہانہ مل سکے، لیکن یونیورسٹی کے عہدیدار نے انہیں یاد دلایا کہ وہ جس چھتری کو لینے آئے تھے وہ ایک بار پھر وہیں بھول گئے ہیں۔ پھر بادل ناخواستہ وہاں سے چھتری لے کر واپس آئے۔ جاپان میں ہر جگہ چھتری رکھنے کے لیے اسٹینڈ ہوتے ہیں،
آپ اپنی چھتری اسٹینڈ پر مکفل کر کے اپنی چابی جیب میں ڈال کر چلے جاتے ہیں اور واپسی پر چھتری نکال کر چابی اسٹینڈ والے کے حوالے کرنی ہوتی ہے۔ اب جب مجتبیٰ حسین نے بھی ایسا ہی کیا، لیکن وہ واپسی پر چابی بھول آئے، پھر بیچارے اسٹینڈ والے کو فاضل چابی کا سہارا لینا پڑا۔ پیارے بچوں، ایک مرتبہ مجتبیٰ حسین اپنی کھوئی ہوئی چھتری کو ڈھونڈنے نکل پڑے، پر چھتری کہیں نہیں ملی۔ تھک ہار کر واپس آنے کے بعد کیا دیکھا کہ چھتری بس میں ان کی نشست پر آرام کر رہی ہے۔ بس ڈرائیور کو جب مجتبیٰ حسین کی عادت کا اندازہ ہوا تو وہ بس چلانے سے پہلے پوچھتا تھا کہ مسٹر حسین کی چھتری بس میں آ گئی ہے۔ اس بات میں جواب ملتا تو کہتا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ سارے مدعوین بس میں آ چکے ہیں۔ مجتبیٰ حسین نے جاپان میں قیام کے دوران صرف 2 منٹ کے لیے چھتری کا استعمال کیا۔ ایک دن ذرا سی بوندا باندی ہوئی تو مجتبیٰ حسین نے چاہا کہ آج چھتری کو استعمال کیا جائے، لیکن ان سے وہ چھتری کھل نہ سکی۔ پھر ایک جاپانی سے مدد حاصل کر کے چھتری کھولی، تب تک بارش رک گئی تھی۔ اب مجتبیٰ حسین اس چھتری کو بند نہیں کر پا رہے تھے۔ چاروں ناچار انہیں پھر ایک اور جاپانی کی مدد حاصل کرنا پڑی، تب جا کر ان کی چھتری بند ہوئی۔ پیارے بچوں، چھتری کی کل قیمت 1000 ین تھی، جبکہ اس چھتری کو واپس حاصل کرنے کے لیے ٹیکسیوں اور ٹرینوں پر مجتبیٰ حسین نے کل 5000 ین خرچ کیے تھے۔ سیمینار ختم ہونے کے بعد مجتبیٰ حسین نے بڑے جذباتی انداز سے چھتری مس جو کے حوالے کی اور ان سے کہا کہ اس چھتری سے ہمارا نام آہستہ سے نکالیے، کیونکہ ہمارے دل پر چوٹ سی لگتی ہے۔ مجتبیٰ حسین نے کہا کہ اس چھتری کی وجہ سے ہمیں سچ مچ کسی کو ساتھ رکھنے کی عادت ہو گئی۔ اس چھتری نے تو ہمیں یہاں اپنی بیوی کی عدم موجودگی کا احساس تک نہیں ہونے دیا۔ مجتبیٰ حسین یونیسکو کی چھتری سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں کہ اے یونیسکو کی چھتری، ہماری رفیق، اداس نہ ہونا، ہم تجھے دوبارہ حاصل کرنے کے لیے پھر آئیں گے، ہماری راہوں میں آنکھیں بچھائے رکھنا، کیا عجب کہ اب کی بار بادل بن کر تجھ پر برسنے آ جائیں۔ تو یہ تھا مجتبیٰ حسین کا لکھا ہوا سفر نامہ، یونیسکو کی چھتری کے نام سے جو شائع ہوا ہے۔ مجتبیٰ حسین ہندوستان کی طرف سے یونیسکو یہ جو جاپان میں کانفرنس تھی، تو ایک مدعوین کی مانند جو تھے وہاں گئے تھے، ایک نمائندے کی حیثیت سے، ہندوستانی نمائندے کی حیثیت سے جاپان گئے تھے، تو وہاں اس سے یہ اس